اجڑ گیا مدینہ. آج 2 محرم سواریاں رک گئی, سوار گھوڑوں سے اتر گئے, محلوں سے چیخوں کی آواز آئی. علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے عباس حسین سے پوچھے کون سی جگہ ہے. عباس کی آواز ہے کیوں آ رہی ہے رو کے, جب سے جنگل میں آئے ہو ریت میرے چہرے پہ پڑ رہی ہے, بار بار میرے سر سے برقع اتر رہا ہے, مجھے اس مٹی سے حسین کے لہو کی خوشبو آ رہی ہے. تیاری مدینہ سے کل 3 محرم سن لینا. آج 2 محرم میرا جی چاہتا ہے کہ آج کے دن اسی لمحے کا مضمون پڑھو. اس لمحے حسین کا خود نے آگے حسین کے گھوڑے کی لجام میں کاٹا. پورا میرا مضمون ہے خود کے آنے کا, لیکن کیونکہ فضائل اپنے حصے کا پڑ چکا, خود نے آگے حسین کے گھوڑے کی لجام میں کاٹا. حسین نے آنکھیں بند کر تیری ماں تیرے ماتم پہ روئے, اتنا کہنا تھا. خود نے اپنی مٹھیوں کو بھینچا, آنکھوں کو بند کر کے حسین تو نے میری ماں کو کہہ دیا میں تیری ماں پہ سوائے درود کے کچھ پڑھ نہیں سکتا. اتنا کہنا تھا. پچھلے محمل سے آواز آئی عباس حل کو کہہ زینب بہن تجھے سلام کہہ رہی ہے. عباس رو کے کہہ رہا اس نے تیرے بھائی کے گھوڑے کی لجام میں آ ڈالا ہے, تو اسے بھائی کہہ کے سلام کر رہی ہے. زینب رو کے کہہ رہی جس نے جنگل میں میری ماں کا حیا کیا, اس نے جنگل میں میری ماں زہرا کا حیا کیا, اس سے کہہ زہرا کی بیٹی تجھے سلام کہہ رہی. اور کی آواز آئی علی کا بیٹا ہم تجھے کوفہ نہیں جانے دیں گے, تجھے اسی جنگل میں اترنا پڑے. حسین کہتے میری منزل کوفہ تھی بھی نہیں, میری منزل بھی یہی ہے. حسین اپنا گھوڑا نشیب کی طرف لے گئے. حسین گھوڑے کی زین سے اترے. مقتل کہتی حسین نے ایک مٹھی آگ کی, حسین نے سن کی, وہ آسمان کی کر کے کہا قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہہ کے حسین نے ریت کربلا کی پھینکی. آواز آئی عباس یہاں خیمے لگا. جب کہا عباس اونٹوں کو اتار, ابھی اونٹ کھڑے تھے. حسین کی آواز آئی عباس رک, پہلے پتہ کر اس جگہ کا مالک کون. عباس پتہ کر گیا یہ جگیر کس کی ملکیت ہے. عباس نے گھوڑے کو کربلا کے چاروں طرف دوڑایا, دیکھا کہ دور ایک قبیلہ بیٹھا. عباس اس قبیلے میں گئے. یہ قبیلہ بنی اسد کا قبیلہ تھا, چھوٹا سا قبیلہ تھا, بچے گلیوں میں تھے, بزرگ ایک جگہ پہ اکٹھے تھے. عباس نے کہا تمہارے قبیلے کا بزرگ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد بن یحییٰ ہمارے قبیلے کا بزرگ ہے. عباس نے کہا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. قبیلہ بنی اسد کے نوجوان وہاں لے گئے جہاں بنی اسد کا بزرگ تھا. اسے جب گھر سے باہر نکالا گیا اس کی حالت کیا تھی, کمر نون کی طرح جھکی, داڑھی سفید, ابرو جھکے ہوئے, ہاتھ میں نشہ. عباس کے سامنے آیا, عباس کا چہرہ دیکھا. عباس کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگا کہاں سے آئے؟ عباس کی آواز مسافر ہو, کیوں میرے قبیلے میں آئے؟ عباس کہتے پوچھنے آیا ہوں یہ کس کی ملکیت؟ کہنے لگا کس کی بات کر رہے؟ فرمایا یہ ٹیلے. کہنے لگا یہ ٹیلے ہماری ملکیت. عباس رو کے کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارا رہبر ہے, وہ تم سے ملنا چاہتا ہے. جب وہ تم سے ملنا چاہتا ہے فرمایا کون ہے تیرے ساتھ؟ عباس کہتے میرا سردار ہے. سردار کا نام آنا تھا. عباس کی داڑھی چوم کے کہتا تیرا بھی کوئی سردار ہے؟ تیرا چہرہ بتاتا ہے تجھ سے بڑا سردار کوئی نہیں. آئے حسین, یہ حق ہے غریبوں کو رونے کا, یہ حق ہے اس قوم کا ماتم کرنے کا. تیرا بھی کوئی سردار ہے؟ عباس کی آواز ہے یہاں میرا سردار ہے. نام عباس کی آواز ہے بغیر اجازت کے بتا نہیں سکتا, کام بتا نہیں سکتا, آئے کیوں ہو کوئی خاص بات. عباس نے بلا اپنے سردار کو. عباس نے گھوڑا دوڑایا وہاں جہاں کریم بیٹھے تھے. مولا پیچھے قبیلہ بنی اسد ان کے بزرگ سے ملا. حسین گھوڑے میں بیٹھے, اکبر ساتھ, قاسم ساتھ, اور محمد پیچھے. حسین کی گھوڑا یوں قبیلہ بنی اسد میں پہنچا. مجھے بادشاہ حسین کی عزت قسم کتابیں کہتی بنی اسد کے بزرگ نے حسین کو آتے دیکھا. حسین ابھی گھوڑے سے اترے نہیں, حسین کا پاؤں رکاب میں تھا, پاؤں پہ ہاتھ رکھنا. نبی ہے یا نبی کا بیٹا؟
کرسی منگوائی. حسین کرسی پہ بیٹھ گئے. عباس دائیں کھڑے ہو گئے, اکبر بائیں کھڑے ہو گئے, قاسم پیچھے کھڑے ہو گئے. بنی اسد کا بزرگ سامنے مٹی پہ بیٹھ گئے. مٹی پہ بیٹھ کے کہنے لگا شکل سے لگ رہا ہے کوئی شریف, جنگل میں کیوں آئے؟ حسین کی آواز ہے خریدنا چاہتا. کہنے لگا کبھی نہ خریدنا, یہ جگہ نہ کسی نبی کو راس آئی ہے نہ کبھی کسی نبی کی اولاد. میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے یہاں نبیوں کو ٹھوکریں لگی ہیں, یہاں نبیوں کے سر پھٹے ہیں, یہاں نبیوں کے پاؤں کے انگوٹھوں سے لہو جاری ہوا. اس جنگل کو خریدنا, یہاں سے چپ کر کے گزرنا. حسین کہتے خریدنا چاہتا ہوں. کہنے لگا خریدے گا تو؟ حسین کہتے یہاں گھر بناؤں. اگلی سطر بھی اتنی اونچی ہائی آئے گی کہ امام بارگاہ کی دیواریں کام جائیں گی. کبھی نہ بنی اسد کا بزرگ کہتا ہے کہ تو یہاں گھر بنائے گا, گھر بنا کے کیا کرے گا؟ گھر تو خاندانوں کے ساتھ ہوتے ہیں, تو اکیلا ہے. حسین کہتے ہیں آنکھیں بند کر, میرے ساتھ میری بہنیں آئی ہیں, میرے ساتھ میری بیٹیاں آئی ہیں. بہنوں بیٹیوں کا نام آنا تھا. بنی اسد کا بزرگ طرف کے اوپر رو کے کہتا تیرا پتہ نہیں پوچھتا مسافر ہے, تجھے اللہ کی ربوبیت کا واسطہ یہاں سے بہنیں لے کے چلا جا, یہاں سے بیٹیاں لے کے چلا جا. حسین رو کے کہتے مجھے گھر کیوں نہیں بنانے دیتا؟ اسے کہا مدت سے اس قبیلے میں رہتا ہوں, ہم کبھی بھی ندیموں پہ نہیں گئے. آدھی آدھی رات کو کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے, رو کے کہتی ہائے میرا غریب, یہ حق ہے غریبوں کو رونے. مسافر یہاں رکنا, یہاں سے اکثر رونے کی آوازیں آتی ہیں, اور یہ چند دن جو گزرے روزانہ آتے ہیں. کوئی ایسے چیخے مار کے روتی ہے, ہمارے دل بند ہو گئے. حسین کی آنکھیں بند, حسین کی آواز آئی یہی گھر بنا. تو جس کی آوازیں آتی ہے وہ میری ماں زہرا ہے. زہرا کا نام آنا تھا. بنی اسد کا بزرگ زمین پہ گر گیا, کہنے لگا مدینے والی زہرا, محمد کی بیٹی زہرا. حسین کہتے ہاں محمد کی بیٹی زہرا. کہنے لگا تو مسلمان ہے, کلمہ کس کا پڑھتا ہے؟ تو نہیں جانتا محمد کی بیٹی جنگلوں میں کیسے آئے گی؟ حسین کی آواز آئی اسی زہرا کی گود کا بالا حسین. نہ حسین ابن علی, حسین ابن علی کا نام آنا تھا. بنی اسد کا بزرگ گر گیا, رسول کے پاس آئے, علی کا بیٹا ہے, مولا نہ خرید. حسین کہتے میں یہاں گھر بناؤں. اچھا مولا آپ ہمارے پاس رہیں گے؟ میں تیرے پاس رہوں. اچھا مولا تیری مرضی. مولا پھر یہ ہمارا سکون دی علاقہ. حسین کی آواز نہیں, وہ جنگل سے 12 مربع میل فرات کے کنارہ چاہتا. مجھے حسین کی عزت کی قسم ہے 12 مربع میل دریا حسین کا خریدا ہوا تھا. اس خریدے ہوئے دریا کے کنارے کھڑا ہو کے کہا کوئی میرے اصغر کو پانی پلا دے. خریدا تھا حسین نے دریا. حسین کی بات بڑی جلدی ختم کرو. حسین کی آواز آئی جگیر بیچ. کہنے لگا پھر کیسے بیچو؟ حسین کی بات ہے نہیں بیچ, قیمت مانگ. 60,000 دینار میں سودا طے پایا. حسین کا 60,000 دینار دیتا. حسین وہاں سے اٹھے, گھوڑا دوڑا, زینب کے خیمے میں آ گیا. میں یہ جگہ کتنے میں ہوں. حسین کتنے میں سودا ہوا؟ 60,000 دینار میں. روک دی حسین یہاں روک, جلدی سے گئی اپنا صندوق کھولا, صندوق سے 30,000 دینار نکالے. روک گئی 30 تو ڈال, 30 میں ڈالتی ہوں, میں تیری شریکت
हुसैन बहन हो, आधी तेरी होगी आधी मेरी होगी, लेकिन हुसैन एक वादा करना, तू सजाद के नाम करना, मैं और के नाम करते हो ऐसे कर, अकबर तेरा भी बेटा है, अकबर मेरा भी बेटा है, करबला की जगीर अकबर के नाम लिख दे, शाम गरीबा सकीना रोज कहते हैं अम्मा मुझे अकबर की जगीर में तमाचे मारे। हौसला हौसला, हाथ पकड़ो, जो कोई बैठा है, हौसला हौसला हौसला। अगले जुमले मेरे साथ अकबर के नाम लिखवाओ। 60,000 दिनार में करबला की जमीन का आज के दिन सौदा तय पाया। हुसैन का ये 60,000 दिनार जगीर लिख अकबर के नाम, करबला लिखी गई अली अकबर इब्न हुसैन। हुसैन का अब हो गई करबला की जगीर। ये करबला भी थी, इसका नाम गाजरिया भी है, इसका नाम नैनवा भी है, इसका नाम दश्त करबला भी है। हुसैन का ये इलाका हो गया मेरे नाम। बने असद के बुजुर्गों सारे बैठे हो, गवाह है ना ये 12 मरबा मील फुरात का किनारा मेरा खरीदा हुआ है। हुसैन ने ये जगह तुमसे खरीद ली है। हुसैन का ये कागज आ गया मेरे नाम। अब मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, ये बात तुमने सुन ली, तुम गली और मातम करोगे। हुसैन का ये जगह हो गई मेरी, मैंने करवा दी है अपने इस बेटे के नाम। अब मैं तुझे मुखातब होकर कहने लगा, मैंने यहाँ रहना नहीं है, मैंने ज्यादा से ज्यादा यहाँ 8 दिन और क्याम करना है। 8 दिन के बाद मेरे बच्चे यहाँ से चले जाएंगे, मैं तुम्हारे पास रहूंगा। हुसैन ने कहा मैं तुम्हें मतवल्ली और मजावर के कागज लिख के देता हूँ, हमारे जाने के बाद ये जगह तुम संभालोगे, ये जमा तुम्हारे पास होगी, नाम अकबर की होगी, नौकरी तुम करोगे, मजारे बन के रहो, मजावर बन के रहो, जैसे मर्जी करबला में रहो, तुमसे पूछने वाला कोई नहीं होगा। उन्होंने कहा हुसैन फिर हम करेंगे क्या? हुसैन ने कहा मेरी एक ही शर्त है, मुद्दत के बाद यहाँ पे मेरे मेहमान आया करेंगे, उनको खाना खिलाना, उन्हें पानी पिलाना, उन्हें बिस्तर देना, कोई बच्चा मेरा जब करबला के साए में दिखाई देना, आदमी अशूरा तो बनी असद के बच्चे हाथों में खजूर लेके आस्था के लिए कहते हैं हुसैन के जमाने पानी पी लो, हमने हुसैन से मांगा। मेरे मेहमान खाली ना भेजना, मेरे मेहमानों को प्यासा ना भेजना। जाओ सवारों से पूछो, आज भी बनी असद मुहर्रम में बेटे बेटियां लेके हमारे घर मेहमान बन जाओ। अगर ऊंची आवाज में मातम करने जब कोई बनी असद के बच्चे के हाथ से पानी लेता है, बनी असद का बच्चा साहिल के कदमों पे हाथ रखेगा, तू भी हुसैन का सिर प्यासा कर गया, तू भी हुसैन की सकीना प्यासा कर गया। अजरो कमल्ला, अजरो कमल्ला, अजरो। 2 मिनट की और खरीद ली करबला। आखिरी जुमला, आखिरी सांस ले लो, सांस लेकर सुनो। हुसैन के वादे खरीद लिया, वादा तुम्हारा मुझसे हो गया। हुसैन का 8 दिन 8 दिन 8 दिन मैं तुम्हारे कबीले में आकर तुम्हें हुक्मन कहता हूँ। 8 दिन, आज है 2 मुहर्रम, 10 मुहर्रम की शाम तक तुम्हारा कोई बच्चा उधर नहीं जाएगा, तुम्हारा कोई जवान नहीं जाएगा, तुम्हारी कोई औरत नहीं जाएगी। वहां से चीखों की आवाजें भी हैं तो ना आना। परवेज़र का बुजुर्ग देख के कहने लगा वहां तो हमारा मेहमान है, हम तुम्हारा ख्याल भी नहीं रखेंगे। हुसैन की आवाज में तेरी जन्नत का दामन हम अपने कबीले को रोक लेना, 10 मुहर्रम तक वहां न जाना, वहां मेरी ज़ैनब बैठी, वहां मेरी कलसुम बैठी, ऐसे ना हो तुम्हारी नजर पड़ जाए ज़ैनब का
کے بعد ایک آخری حکم، یہ کہہ کے اللہ حافظ، قبیلہ بنی اسد کے بزرگ کا اگلا حکم کیا، حسین کے بعد 10 محرم کی شام تک جانا ہے، 11 محرم کی صبح یہاں سے قافلہ چلا جائے، بنی اسد کے بزرگوں سے کہا وہاں جانا، اگر ایک احسان کر سکو میرے بچوں کی لاشیں دفنا دو،